رہا اس کو ناکامیاب کرنے کے لیے، اور انہوں نے انتظامیہ کا ہاتھ ساتھ دیا اور جو بہانہ بنا. دیکھیے آپ لوگ وہاں پہ ہیں، پروگرام ہمارا پورا اچھا رہا، ساتھیوں نے تقریریں کی، کوئی ماحول خراب نہیں ہوا، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ وہاں حالات بگڑ جائیں، اور یہ ہمارے تنظیم کی عادت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نیشنل پارٹی بھولے نہیں شیر کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد. ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ بھائی چارہ قائم رہے، امن بنا رہے، جموں کشمیر کے حالات جو ہیں وہ صحیح رہیں. اور یہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، جو ماحول بگاڑنے کا کام کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے انتظامیہ بجائے یہ کہ وہ ان کو روکیں، ہم لوگوں کو جو ہے ہمارے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، گیٹوں پہ تالے لگائے جاتے ہیں. کہنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، لیکن یہ کون سی جمہوریت ہے کہ یہاں لوگوں کو جو ہے گھروں میں بند کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے گیٹوں پہ تالے لگائے جاتے ہیں، ان کو پروگرام میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کیا بگڑ جاتا اگر میں وہاں آتا آج آپ کے درمیان، اگر مجھے آپ سب سے ملنے کا موقع ملتا؟ کون سا آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتا اگر مجھے یہاں گھر سے نکلنے دیتے؟ لیکن یہ صرف اور صرف بی جے پی کی بوکھلاہٹ ہے. ان کو کوئی یہ ڈر نہیں تھا کہ یہاں پہ ماحول بگڑ جائے گا یا ہم کوئی حالات خراب کریں گے. وہ تو بہانہ تھا ان کا. ان کو بی جے پی والوں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پروگرام میں آنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اور انہوں نے حالات کا بہانہ بنایا اور مجھے وہاں آپ کے درمیان اس طرح ملنے کا موقع نہیں دیا. لیکن کوئی بات نہیں، یہ سازشیں کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے ہمارا جو موقف ہے، نیشنل کانفرنس کا جو ایجنڈا ہے، جموں کشمیر میں ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنا، ہر قوم کی نمائندگی کرنا، جموں کشمیر میں بھائی چارے کو قائم رکھنا، بلند رکھنا، یہ چیزیں ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کریں گے، ہم ماحول کو بنانے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ لوگوں کا بنٹوارا کریں گے، ہم لوگوں کو جوڑیں گے. یہ لوگ نفرت پھیلائیں گے، ہم اس نفرت کو دور کریں گے. یہ لوگ تباہی اور بربادی جموں کشمیر میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہم جموں کشمیر میں بہتری لائیں گے. کیونکہ یہی ہمارا پروگرام ہے، یہی ہمارا ایجنڈا ہے. ہم جھوٹے نعروں پہ لوگوں کے دل بہلانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم صحیح معنی میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں. کل جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا اور اس میں ہمارے ممبر پارلیمنٹوں نے بات کی، خاص کر ہمارے ساؤتھ کشمیر کے حسنین مسعودی صاحب نے جب تقریر کی، تو کھلم کھلا نیشنل کانفرنس کی جو پوزیشن ہے اس معاملے پہ، انہوں نے سیدھا کہا کہ ہم کبھی کسی کے حق چھیننے کے مطلب اس میں نہیں تھے. نیشنل کانفرنس ہے جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ گجر قوم کو ایس ٹی کا درجہ دیا گیا ہے، پہاڑیوں کو بھی ایس ٹی کا درجہ ملنا چاہیے، لیکن پہاڑیوں کو ایس ٹی کا ریزرویشن ملے، گجر کو جو ان کا حق ہے، ان کا حق جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، ان کا حق جو ہے وہ چھیننا نہیں جانا چاہیے. اور ہم نے پارلیمنٹ میں ان سے پوچھا حکومت سے کہ آپ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیجیے، پارلیمنٹ کو سمجھائیے کہ گجروں کا حق جو ہے آپ کس طرح اس کو محفوظ رکھیں گے، کس طرح اس کو بچا کے رکھیں گے، اور کس طرح آپ جو ہمارے پہاڑی بھائی بہن ہیں کس طرح ان کو الگ سے 10% کا ریزرویشن جو ہے آپ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کس طرح اس کو لاگو کریں گے. لیکن حکومت اس پہ خاموش. لیکن ہم بار بار یہ سوال ان سے کرتے رہیں گے کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ کس طرح اس ریزرویشن کا استعمال یا اس ریزرویشن کا سلسلہ جو ہے اس کو کس طرح لاگو کیا جائے گا، جس طرح سے گجر بھی ہمارے جو گجر بھائی بہن ہیں ان کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، اور ہمارے پہاڑی بھائی بہن جو ہیں ان کو شیڈول ٹرائب پہ ریزرویشن کا فائدہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ ہماری جو لڑائی ہے یہ جاری رہے گی. باقی جو ہمیں باتیں کرنی ہوں گی وہ اس طرح ٹیلی فون کے ذریعے تو کرنا مشکل ہے. میں صرف اور صرف آپ ساتھیوں کو اور آپ سب کو جو اس جلسے میں آئے ہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان بی جے پی کی سازشوں کو کبھی جموں کشمیر میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. میں ایک بار پھر
اپنے تمام ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کو بنایا اور تیار کیا، اور آپ سب جو اس حکومت کی سازشوں کے باوجود یہاں پہ آئے اور آپ نے اس میں شرکت کی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جلدی پھر ہمیں کسی نہ کسی طرح پروگرام رکھنے کا موقع ملے گا، اور آپ سبوں کے ساتھ اس طرح دور سے نہیں بلکہ سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی اور بات چیت ہوگی۔ میں یشو آپ کو اور ہمارے جو زون کے صدر ہیں جاوید رانا صاحب، ان کو، اور ہمارے جو صوبائی صدر صاحب ہیں رتن لال گپتا، آپ سب کی لیڈرشپ میں جو کام ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارک کرتا ہوں، اور آپ سے اجازت دیتا ہوں۔ آپ کا بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جتنے بھی مہمان ابھی آئے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی امی گہرائیوں سے بہت بہت ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ اور بھی مہمان ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور سب لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے میاں صاحب بھی آیا ہو، تو سب سے پہلے ہم آپ کا بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جتنے بھی مہمان ابھی آئے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی امی گہرائیوں سے بہت بہت ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ اور بھی مہمان ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور سب لوگوں کو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے میاں صاحب بھی آیا ہو، تو سب سے پہلے ہم قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، جناب عمر عبداللہ صاحب، جناب میاں صاحب، جناب جاوید رانا صاحب، جناب جاوید رانا صاحب، جناب نسیم لیاقت صاحب، جناب ٹھاکر یشو وردھن سنگھ جی، جناب ٹھاکر